بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ کاروبار کی ایک صورت جسے شراکت داری یا مشارکہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی شراکت کی ایک صورت جسے مضاربہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں لفظ شرکت استعمال ہوا ہے۔ شرکت یا مشارکہ کا لفظ یہ ایک ہی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ لفظ یہ شرکت، شارک یشرک شرکتاً، جس کا معنی یعنی کسی کے ساتھ شریک ہونا اور اس کا حصے دار بننا، کسی کے ساتھ شریک ہونا اور اس کے حصے دار بننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لغوی اعتبار سے اس کے اندر شریک ہونے اور حصہ دار بننے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اصطلاح میں شرکہ سے مراد ایسا مشترکہ کاروبار ہے جس کاروبار کی مہم میں شریک ہونے والے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی شرکہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جس میں مشترکہ کاروبار ہوتا ہے اور مشترکہ کاروبار کی مہم میں یا اس کے جملہ امور میں شریک ہونے والے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ شرکہ کا لفظ ہمارے ہاں شراکت داری یا ساجھ کا کاروبار، ساجھی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، پنجابی میں سے سانجھا کاروبار بھی کہتے ہیں، سانجھا کاروبار کرنا، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ کمپنی استعمال ہوتا ہے۔ شراکت کے لیے کمپنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیہاتوں کے اندر بھی لوگ مل کے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو دوسروں کی مدد اور ان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پھر آپس میں مل کر وہ کام کرتے ہیں، اور اس کام میں جو مشترکہ طور پر کرتے ہیں اس میں وہ سرمایہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور اس سرمایہ یا محنت کے نتیجے میں جو انہیں نفع حاصل ہوتا ہے اس کو آپس میں طے شدہ اصول کے مطابق تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ لفظ شرکہ یا مشارکہ یا پھر اس کے لیے لفظ مضاربہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ شراکت کے لیے عام طور پر یہ تین اصطلاحات یا یہ تین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں یہ شرکت کی یا شراکت کی صورتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ کاروبار کرنے کی صورتیں بنتی ہیں، لیکن عملی طور پر اور کچھ شرائط کے لحاظ سے ان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔
شرکت اس کاروبار کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ فریق پیسہ لگاتے ہیں اور ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، اور بعد میں اس کے نتیجے میں، اس کاروبار کے نتیجے میں جو نفع یا پرافٹ حاصل ہوتا ہے اس کو آپس میں طے شدہ اصول کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسے شرکت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ شرکت ہے جو سرمایے اور محنت میں دو یا زیادہ فریق استعمال کرتے ہیں، پیسہ لگایا جاتا ہے اور محنت بھی صرف کی جاتی ہے۔ دونوں چیزوں کے اکٹھ اور ملاپ سے یہ کام ہوتا ہے۔ اگر دو یا زیادہ لوگ کسی کاروبار میں اس طرح شریک ہوں کہ ان سب کا اس میں سرمایہ ہو اور کوئی شخص اس میں کام کرے یا نہ کرے، اس کو نام دیتے ہیں مشارکہ کا۔ کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کام نہیں کرتے، اس کو مشارکہ کہتے ہیں۔ یعنی مشارکہ میں سرمایہ تو سب کا ہوتا ہے، دو ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن کام کرنا سب کا کوئی ضروری نہیں، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، سرمایہ لگایا ہوتا ہے، اسے مشارکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کیونکہ ہر ایک کا اس میں سرمایہ ہوتا ہے، خواہ وہ کام کرے یا نہ کرے، اس سرمایے کے نتیجے میں جو انہیں پرافٹ حاصل ہوتا ہے اس کو آپس میں پھر یہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ جس اصول کے مطابق شروع میں یہ عقد کرتے ہیں یا ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق منافع بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص سرمایہ بھی لگاتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص صرف سرمایہ لگاتا ہے، تو جس کا صرف سرمایہ ہے اس کا منافع دوسرے کی نسبت کم ہوگا۔ اگر دو یا زیادہ فریق اس طرح کام کریں کہ ان میں سے مثلا ایک فریق کا یا دو آدمیوں کا سرمایہ ہو، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، یعنی یہ تمویل کار ہے، اور ایک طرف ایک آدمی اس میں محنت کرتا ہے جس کو مضارب کہتے ہیں۔ اس میں بھی ہے تو شراکت، لیکن ایک فریق کا سرمایہ ہے اور دوسرا فریق اس میں اپنی سروس، اپنی خدمت پیش کرتا ہے، تو اس کاروبار میں بھی ان کو جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کو آپس میں وہ اس طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیتے ہیں جو عقد کرتے وقت انہوں نے آپس میں رضامندی سے طے کیا ہوتا ہے۔ اسے مضاربہ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی مشارکت کی یا شرکہ کی یہ تیسری صورت ہے، مضاربہ، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، کہ جس میں ایک فریق سرمایہ کار ہے، سرمایہ لگاتا ہے، اور دوسرا اس سرمایے میں محنت کرتا ہے، اس کو آگے کاروبار میں لگاتا ہے، اس سے خرید و فروخت کرتا ہے۔ تو خرید و فروخت کے نتیجے میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ آپس میں طے شدہ اصول کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ یعنی شراکت کی یہ تین صورتیں بن گئی نا، ایک شرکت اور دوسری مشارکہ اور تیسری مضاربہ۔ قدیم اسلامی کتب کے اندر شرکہ اور مشارکہ کا کوئی الگ مفہوم نہیں ہے۔ یعنی شرکت اور مشارکہ یہ الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جب دو یا زیادہ لوگ کسی کاروبار کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، مشترکہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ شرکت کا یا مشارکہ کا استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جو لفظ شرکہ ہے یا اسے مشارکہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مضاربہ تو ایک الگ قسم بن گئی۔ مضاربہ میں تو ایک فریق کا مال اور دوسرا اس میں محنت کرتا ہے، لیکن
یہ شرکہ اور جو مشارکہ ہے اس میں کیونکہ دو یا زیادہ فریق اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، کسی کاروبار میں اپنا سرمایہ لگایا جاتا ہے، یہ جو آپس میں شراکت کی یا شرکت کی صورتیں بنتی ہیں بنیادی طور پر وہ دو قسمیں کہلاتی ہیں، یا اس شرکت اور مشارکہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے شرکت الاملاک اور دوسری قسم ہے شرکت العقود۔ یہ دو قسمیں ہیں، شرکت الاملاک اور شرکت العقود۔ شرکت الاملاک میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا زیادہ لوگ یعنی دو یا زیادہ فریق اس میں کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہو جاتے ہیں، مشترکہ کوئی چیز خریدتے ہیں۔ یہ جو شرکت الاملاک ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک شرکت الاملاک اختیاری ہے اور ایک شرکت الاملاک یہ اجباری ہے یعنی غیر اختیاری ہے۔ اس کی پہلی قسم شرکت الاملاک کی جو اختیاری ہوتی ہے، اس میں دو یا زیادہ فریق کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہو جاتے ہیں، یعنی مشترکہ طور پر سرمایہ لگا کے کوئی چیز خرید لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو آگے بیچ کر اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز زیادہ قیمت والی ہوتی ہے، ایک آدمی نہیں خرید سکتا، وہ دو یا زیادہ اور لوگوں کو بھی شریک کرتا ہے، سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سرمایہ لگاتے ہیں، وہ چیز خرید لی جاتی ہے، پھر اس کو آگے بیچتے ہیں، تو اس بیع کے نتیجے میں انہیں جو پرافٹ ہوتا ہے وہ پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ شرکہ املاک اختیاری ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے یہ شرکت اختیار کی ہوتی ہے، یعنی یہ جو شراکت کا کاروبار ہے اپنی مرضی اپنے اختیار سے کرتے ہیں، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہوتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں شرکت الاملاک اختیاری، یعنی دو یا زیادہ لوگ یا دو زیادہ فریق کسی چیز کے مشترکہ طور پر مالک ہو جاتے ہیں، باقاعدہ پیسہ لگاتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، پھر اس چیز کو آگے وہ بیچ کر اس سے منافع کماتے ہیں، اور منافع پھر آپس میں جن اصولوں کے مطابق وہ شروع میں عقد کرتے ہیں ان کے مطابق ہی تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک شرکت الاملاک غیر اختیاری ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا فوت ہو جائے، اس نے اپنے پیچھے اپنا ترکہ چھوڑا ہے، اپنی جائیداد چھوڑی ہے، تو وہ جائیداد جو اس کے حقیقی ورثاء ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوگی، یعنی اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس جائیداد میں اس چیز کی ملکیت میں جو اس نے پیچھے چھوڑی ہے سب برابر شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک شرکت ہے، ایک مشارکہ ہے، یعنی مشترکہ طور پر ایک چیز کے یہ مالک بن گئے، لیکن یہ ملکیت ان کی اختیاری نہیں بلکہ غیر اختیاری ہے، اجباری ہے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی کردار، اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں، بلکہ ان کا ایک عزیز رشتہ دار فوت ہوا جس کے یہ وارث تھے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی یہ مشترکہ طور پر مالک بن گئے، تو اس کی جائیداد میں ان کی مشترکہ جو ملکیت ہے یہ ملکیت اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، اس لیے کیونکہ ان کے باقاعدہ ارادے اور مرضی کے بغیر یہ شراکت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس کی تقسیم یعنی شرعی اصول کے مطابق کر دی جائے گی، لیکن اصل کاروبار کے حوالے سے جو شرکہ ہمارے جو ہے وہ زیر باس ہے وہ کیا ہے، شرکت الاملاک اختیاری، اس میں باقاعدہ دو زیادہ لوگ مل کے کسی چیز کو خرید کر اس کے مالک بن جاتے ہیں،
مشترکہ طور پر سرمایہ لگا کے اور پھر اس کو آگے بیچ کر اس کے نفع کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، یہ شرکت الاملاک اختیاری ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جس کو شرکت العقود کہتے ہیں، شرکت العقود کا نام دیا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا زیادہ فریق، دو آدمی یا زیادہ لوگ کسی یعنی چیز کے استعمال میں، کسی چیز کے استعمال میں یا تصرف میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، کسی چیز کے استعمال یا تصرف میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اس کو شرکت العقود کہتے ہیں، شرکت العقود۔ یعنی پہلے میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک چیز خریدتے ہیں اور اس کے وہ مشترکہ مالک ہو جاتے ہیں، اس کو شرکت الاملاک کہہ دیا۔ یہاں جو ہے وہ یہ جو شرکت العقود ہے، اس میں باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس میں یعنی مختلف لحاظ سے دو یا زیادہ لوگ یا کئی فریق اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی ایک کاروبار کی صورت ہے جس میں ان کی شراکت سرمایہ میں ہوتی ہے یا کسی عمل میں ہوتی ہے۔ اس کی آگے تین صورتیں بنتی ہیں۔ یہ شرکت العقود جو ہے، اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت وہ کہتے ہیں شرکت الاموال۔ اس کی پہلی صورت کیا ہے؟ شرکت الاموال، مال میں شراکت کرنا۔ اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ ان کیپٹل، پارٹنرشپ ان کیپٹل کا نام اس کو دیا جاتا ہے، یعنی مال میں شراکت، مال میں شراکت داری کرنا۔ یہ صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی کاروبار میں دو یا زیادہ لوگ مل کے سرمایہ لگاتے ہیں، کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں، یعنی مشترکہ کاروبار کرتے ہیں سرمایہ لگا کے۔ تو اس میں کیونکہ باقاعدہ مال لگایا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ سرمایہ کار ہوتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اور اس میں اپنی جو ہے وہ خدمت بھی پیش کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، اپنی خدمت، اپنی سروس پیش کرتا ہے۔ تو اس مشترکہ کاروبار میں جس میں لوگ باہم مل کر سرمایہ لگا کر محنت کر کے کاروبار کرتے ہیں، تو یہاں بھی اس کاروبار کے نتیجے میں جو انہیں پرافٹ حاصل ہوتا ہے یا نفع ملتا ہے، اس کو پھر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس طرح انہوں نے طے کیا ہوتا ہے شروع میں، اس شرع کے مطابق یا اس اصول کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک شرکت الاعمال ہے، اسے شرکت الابدان بھی کہتے ہیں، شرکت الاعمال یا شرکت الابدان، یعنی کسی کام میں آپس میں شراکت داری کرنا، باہم مل کر کوئی کام کرنا، اپنی کوئی خدمت لوگوں کے لیے پیش کرنا یا اپنی کوئی سروس پیش کرنا، اور اس میں دو یا زیادہ لوگ مل کے یہ کام کرتے ہیں، آپس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کام میں جو کچھ وہ کماتے ہیں آپس میں وہ پھر تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے سرمایہ نہیں لگایا ہوتا، صرف اپنی سروس، اپنی خدمت پیش کرتے ہیں۔ یہ شرکت الاعمال ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ پارٹنرشپ ان سروسز، یہ پارٹنرشپ ان سروسز کہلاتی ہے، یعنی اپنی خدمات میں شراکت، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ایک لوگوں کو اپنی خدمت پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر
ایسی شراکت کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ مل کے کسی جگہ، کسی مکان میں یا کسی کوٹھی میں بجلی کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، بجلی کے کام کا ٹھیکہ۔ آپ مشترکہ طور پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں۔ اس میں محنت کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے آپس میں منافع یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم مثلا جو بھی اس سے ہمیں اجرت ملے گی یا ہم نے اس سے جو بھی کمانا ہے یا آمدن حاصل ہوگی اس کو آپس میں برابر مثلا تقسیم کر لیں گے، یا کسی وقت کم زیادہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا کاریگر ہے، دوسرا جو ہے وہ ابھی سیکھ رہا ہے، تو اس میں وہ نفع کی تقسیم میں فرق بھی کر لیتے ہیں۔ مثلا جو بڑا کاریگر ماہر ہے وہ مثلا اپنے لیے وہ 60% 70% رکھ لیتا ہے منافع کا، اور دوسرے کو وہ 30 یا 40 دے دیتا ہے۔ تو یہ شرکت الابدان یا شرکت الاملاک یعنی اعمال کی صورت ہے، جس میں اپنی سروس، اپنی خدمت پیش کی جاتی ہے اور اس میں مشترکہ طور پر لوگ کام کرتے ہیں۔ چند لوگ مل کے سلائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، درزی اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، تو اس میں سارا دن جتنے بھی کپڑے وہ سیتے ہیں ان سے جو آمدن ہوتی ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، خواہ وہ یومیہ تقسیم کریں یا ہفتے کے بعد کریں یا مہینے کے بعد حساب کریں، بل منافع ان کا آپس میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ شرکت الابدان یا شرکت الاعمال کی صورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں آج اس وقت ہو رہے ہیں، ایک آدمی اکیلا نہیں کر سکتا تو چند لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں وہاں کچھ لوگ مل کے اینٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ریت اور بجری کا کام کرتے ہیں، مثلا 2 4 5 اکٹھے ہو جاتے ہیں، خاص کر دوسری چھت پر سامان پہنچانا ہو تو وہ نیچے سے اٹھا کے اکٹھے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ برتن بھر رہا ہے، دوسرا پہلی منزل تک لے جا رہا ہے، تیسرا جو ہے آگے دوسری تک لے جاتا ہے، اس طرح مشترکہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنی سروس خدمت پیش کر کے جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپس میں یہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ پر شرکہ کی ایک صورت یہ ہے، شرکت یا شراکت کی ایک صورت یہ بھی ہے جسے شرکت الابدان یا شرکت الاعمال یا پارٹنرشپ ان سروسز کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ شرکت الاموال تھی، اس میں پارٹنرشپ ان کیپیٹل، باقاعدہ سرمایہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگا کر کسی کام میں وہ شریک ہوتے ہیں، اور اس میں سرمایہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ محنت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ مال لگاتے ہیں اس وجہ سے اس کو شرکت الاموال کہہ دیا۔ یہ شرکت الابدان ہے۔ تیسرا جو ہے اس کا نام، تیسرا کاروبار یا ایک شراکت داری کی ایک صورت جس کو شرکت الوجوہ کہتے ہیں۔ شرکت الوجوہ، اس کو انگلش میں پارٹنرشپ ان گڈ ول کہا جاتا ہے، یعنی پارٹنرشپ ان گڈ ول۔ گڈ ول کا معنی ہوتا ہے نا کوئی کسی کا نام، شہرت، کسی کی ناموری، وہ اس کو کام دیتی ہے۔ اس طرح کہ آج کل کمپنیوں کی شہرت جو ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ لوگ صرف نام سن کر ہی اس کمپنی کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو اس کو شرکت الوجوہ کہتے ہیں، یعنی انسان کی اپنی جو شہرت ہے، اپنا اعتماد، اس کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے۔ اس میں کام کرنے والے جو ہیں کوئی سرمایہ نہیں لگاتے، بلکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی شہرت کی بنا پر، اپنے اعتماد اور امانت داری کی بنیاد پر وہ کسی سے ادھار چیز خریدتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس طریقے سے بھی کام کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ کام چلتے ہیں، سرمایہ نہیں ہوتا،
किसी कंपनी के पास जाते हैं, किसी इदारे के पास, ताजर के पास जाके अपने इत्मीनान पर, अपनी अच्छी शोहरत की बुनियाद पर उससे चीज़ उधार ख़रीदते हैं और आगे जाके बेच देते हैं। इस सूरत में वो जो नफ़ा कमाते हैं उसको आपस में तकसीम कर लेते हैं। ये भी यानी सरमाया लगाने के बगैर ही काम चलता है। ये शरकतुल वजूह के नाम से मशहूर है। अब जो है वो ये जो 3 किस्में हमने बयान की हैं, ये किसकी हैं? शरकतुल उकूद की। ये शरकतुल उकूद की ये 3 सूरतें बनती हैं। और शरका जो है यही जिनकी हम तकसीम कर रहे हैं। इसकी आगे 2 सूरतें हैं, ख़ासकर शरकतुल अमवाल वगैरह, इसकी 2 सूरतें बनती हैं। एक को कहते हैं शरकतुल मुफावज़ा और दूसरे का नाम है शरकतुल इनान। शरकतुल इनान, ये 2 किस्म की ये शराकत दारी की सूरतें बनती हैं। अगर किसी कारोबार के अंदर 2 या ज़्यादा लोग, 2 फरीक या ज़्यादा फरीक इस तरह शरीक हो जाएं, उनमें से हर एक का सरमाया भी बराबर हो और उनकी मेहनत भी बराबर हो और हुकूक़े तिजारत भी उनके बराबर हों और उनका नफ़ा और प्रॉफिट भी आपस में बराबर हो, तो इसको क्या कहते हैं? ये शरकतुल मुफावज़ा, ये मुफावज़ा कहलाता है। यानी अगर सारी चीज़ें बराबर हों तो ये शरकतुल मुफावज़ा कहलाता है। शरई तौर पर यह भी जायज़ है, किसी जगह कुछ लोग मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि सबका सरमाया भी बराबर हो, सबकी मेहनत भी बराबर हो, हुकूक़े तिजारत भी उनके बराबर हों और उनमें से हर एक दूसरे का वकील और कफ़ील भी हो और मुनाफा भी आपस में बराबर तकसीम करें, तो इसे शरका मुहावजा कहते हैं। ये हो तो सकता है अगरचे मुश्किल है। मुश्किल किस एतबार से कि हर आदमी का दूसरे के बराबर पैसा देना या मेहनत करना ये मुश्किल होता है कि जितने लोग कारोबार में शरीक हैं सब की हर चीज़ बराबर हो तो ये मुश्किल है। इसलिए ऐसा कारोबार कम होता है। ज़्यादातर शराकत का जो कारोबार किया जाता है वो शरका अनान होता है, शरकतुल इनान। इसमें सरमाए का या मेहनत का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं, यानी सरमाया उनका आपस में कम ज़्यादा हो सकता है। किसी का 40% हो, किसी का 60% हो, किसी का 30% हो, किसी का 70% हो, यानी सरमाया कम ज़्यादा हो। ऐसे ही मेहनत भी उनकी कम ज़्यादा हो सकती है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई मेहनत कर नहीं रहा, फिर भी ये मुशारका तो है। इसे शरकतुल इनान कहते हैं। आम तौर पर ये जो शराकत की सूरत है या मुशारका और शिरकत की ये शक्ल जो है, इस पर ज़्यादातर काम होता है शरकतुल इनान की सूरत में। कि किसी कारोबार के अंदर ज़्यादा लोग शरीक हो जाते हैं, उनमें से हर एक का सरमाया बराबर नहीं होता, ना सारे बराबर कोई मेहनत कर रहे होते हैं। बल्कि अक्सर ये होता है कि सरमाया तो लगा देते हैं लेकिन अमली तौर पर उसमें कुछ नहीं करते। तो बड़ा शराकत की ये सूरत जिसको शरकतुल इनान कहते हैं, शरई तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं, ये कारोबार भी हो सकता है, बल्कि ज़्यादातर होता ही ये है। शिरकत या साज का या मुशारका का जो कारोबार है कंपनी की शक्ल में ज़्यादातर इसी तरह का होता है, जिसमें लोगों का सरमाया कम ज़्यादा होता है, मेहनत भी सबकी बराबर नहीं होती। बाद लोग जो मेहनत नहीं करते बिल्कुल, लेकिन कारोबार में वो शरीक होते हैं। शराकत की सूरत में जो मुनाफे है उसकी तकसीम कैसी होती है? यानी सरमाया तो कम ज़्यादा लगाया जा सकता है, मेहनत भी कोई लगाए या ना लगाए, यानी अपनी मेहनत कोई खिदमत पेश करे या ना करे,
کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ منافع کی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ شراکت کاروبار ہیں، اس میں منافع بھی ہوتا ہے اور نقصان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، کیونکہ شراکت شرعی طور پر ایسا مشترکہ کاروبار ہے کہ جس کے جملہ امور میں نفع نقصان کے سب شریک ہوتے ہیں، یعنی اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، جتنے بھی فریق اس میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، نفع میں بھی شریک ہیں اور نقصان میں بھی شریک ہیں۔ شراکت کی صورت میں جس میں سرمایہ لگایا جاتا ہے، اگر نقصان ہو جائے تو نقصان کس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے؟ اگر لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے، مختلف لوگوں نے کسی کاروبار میں سرمایہ لگایا ہے، اس کاروبار میں نقصان ہو جائے تو نقصان کی ذمہ داری ان پر کس طریقے سے پڑے گی؟ کیسے ایک نقصان کی تقسیم ہوگی؟ نقصان کی تقسیم ان کی اصل سرمایہ کی شرح کے مطابق ہوگی، سرمایہ کی شرح کے مطابق۔ مثال کے طور پر کسی کاروبار کے اندر ایک آدمی کا سرمایہ 10% ہے تو نقصان بھی اس کا 10% یہ برداشت کرے گا۔ اگر کسی شخص کا اس میں حصہ 20% ہے تو اس کو نقصان بھی 20% اٹھانا پڑے گا۔ اگر کسی کا حصہ 50% ہے تو نقصان کی ذمہ داری اس پر عادی ہوگی، یعنی 50% نقصان کا وہ ذمہ دار ہے۔ نقصان جو ہے وہ تو اس کو اصل سرمایہ کے حساب سے اٹھانا پڑے گا۔ یہ شراکت کی ان صورتوں میں ہے جن میں سرمایہ لگایا جاتا ہے، سارے شرکاء اس میں سرمایہ لگاتے ہیں۔ لیکن اگر مضاربہ کی شکل ہو تو پھر کیونکہ وہاں ایک فریق کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرا فریق اس میں محنت کرتا ہے، اس میں نقصان کی صورت میں نقصان کس پر ڈالا جاتا ہے؟ رب المال پر، جس نے سرمایہ لگایا ہے۔ جو مضارب ہے وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کا نقصان صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن سرمایہ لگانے والے جو ہیں وہ نقصان کی ذمہ داری اپنے سرمایہ کی نسبت سے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن نفع کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ نفع کی تقسیم جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ سرمایہ کو دیکھ کر نفع ان کو دیا جائے گا۔ نفع کی تقسیم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی فریق کو اس کا نفع جو ہے وہ متعین کر دیا جائے، یعنی اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تیرا نفع اس میں اتنے فیصد ہے بس۔ دو فریق کسی کاروبار میں شریک ہیں تو ایک فریق کو ایک نفع کی حد متعین اس کی کر دی جائے، تجھے جو ہے وہ اس کا اتنا نفع ملے گا، اور اس کے بعد باقی جو کچھ بچ گیا وہ دوسرے کا ہے۔ اس طریقے سے نفع تقسیم کرنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی یہ ہے کہ ویسے اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کر دی جائے نفع کی، یا یہ ہے کہ سرمایہ لگانے والا جو ہے اس کو نفع دیا جائے کہ تجھے 15% یا 20% کے حساب سے دے دیا جائے گا، اور یہ پرسنٹ کیسے طے ہو؟ یہ اس کے سرمایہ کے حساب سے کہ تیرا جو ہے وہ سرمایہ کیونکہ 10% ہے یا 15% ہے تو تجھے 15 یا 20% متعین دے دیا جائے گا، باقی کو کم ملے یا زیادہ ملے۔ یعنی اس طریقے سے سرمایہ کو دیکھ کر یا ویسے ہی اس کا کوئی منافع متعین کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ منافع کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ منافع کو دیکھ کر کی جاتی ہے، یعنی وہ منافع کے حساب سے ہوتی ہے، منافع کے حساب سے، لیکن اس میں کم زیادہ منافع ہو سکتا ہے، یعنی کم زیادہ منافع اس میں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے 50-50%
سرمایہ لگاتے ہیں، دونوں کا منافع بھی برابر ہونا ضروری ہے، کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ، اس طرح احناف کی بھی، کہ منافع کم زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی دو آدمیوں کا مال برابر ہے لیکن اس میں منافع کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک طرف ایک آدمی کا سرمایہ بھی ہے اور اس کی اپنی محنت بھی ہے تو یہ بھی زیادہ لے سکتا ہے، کیونکہ اس کا سرمایہ بھی ہے اور ساتھ محنت بھی ہے۔ لیکن اگر سرمایہ جو ہے وہ ان کا برابر بھی ہو تو پھر کیا منافع کم زیادہ ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اور اس میں امام شافعی اور اس طرح احناف کی رائے کے مطابق منافع کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کم زیادہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ یہ یعنی تعین کیا جائے کہ جو منافع حاصل ہوگا اس سے اس کو 30% یا فلاں کو جو ہے وہ 40 یا فلاں کو 60% دے دیا جائے گا۔ منافع جتنا ہوگا اس حساب سے دیا جائے گا، اس کی اصل سرمایہ کی نسبت سے نہیں۔ سرمایہ کی نسبت سے اس کے منافع کا تعین نہیں ہوگا کہ سرمایہ اس کا اتنے فیصد ہے لہذا اس کو منافع بھی اتنے فیصد سرمایہ کے حساب سے دے دیا جائے، بلکہ اس کو منافع کو دیکھ کر اس کی شرح کا تعین کیا جائے گا۔ اس لیے کیونکہ اگر پیسے کے حساب سے دیا جائے تو پھر یہ شرح سود بنتی ہے، پیسے کے حساب سے تعین کیا جائے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ منافع جتنا ہے اس منافع سے اس کو دے دیا جائے گا، خواہ اس کا سرمایہ کچھ کم ہو یا زیادہ ہو، اس طرح جو ہے وہ کوئی شرح طے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس سرمایہ کم ہے، دوسرے آدمی سے وہ پوچھتا ہے تو وہ ویسے تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو وہ کچھ لالچ دیتا ہے کہ آپ کو اس کے پرافٹ سے زیادہ دے دیا جائے گا، آپ شریک ہو جائیں، تو اس طریقے سے وہ پھر اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے منافع جو ہے اس کی رقم کو فیصد کے حساب سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ فیصد جو شروع میں طے ہوا تھا کہ جتنا بھی منافع ہوگا اس منافع سے آپ کو اتنا دے دیا جائے گا، سرمایہ کو نہیں دیکھا جائے گا اس میں۔ لیکن اگر نقصان ہو تو پھر سرمایہ کو دیکھ کر اس پر نقصان ڈالا جائے گا۔ نقصان سرمایہ کو دیکھ کر ڈالا جاتا ہے اور منافع جو ہوتا ہے وہ منافع کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو صورتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ یعنی شرکہ کی صورتیں جو عام طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ دو جن کو شرکت الاملاک اور عقود کہا جاتا ہے، باقی اس کی آگے کچھ تفصیلات ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہم نے ذکر کر دی کہ شرکہ اور مشارکہ کا لفظ یہ یعنی اسلامی فقہ کی کتابوں کے اندر ایک ہی معنی میں، اس کے لیے کوئی مخصوص صورت بیان نہیں ہوئی۔ یعنی یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ شرکہ اور مشارکہ کی صورتیں ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں، اگرچہ کچھ عملی لحاظ سے کچھ فرق بیان کر دیا ہے کہ شرکہ اور مشارکہ اور اس طرح مضاربہ ہیں، یہ بھی شرکت کی صورتیں ساری، لیکن عملی یعنی تطبیق کے لحاظ سے ان میں کچھ فرق کیا جاتا ہے۔ تو لیکن کوئی مخصوص ایسی کوئی الگ صورت مشارکہ کی یعنی پہلے علماء نے یا سلف نے کوئی بیان نہیں کی۔ اس وقت مروجہ ہمارے ہاں جو مشارکہ کی صورت ہے وہ ایک مخصوص ہے جس کو مشارکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ صرف مشارکت الاموال ہے، بس مشارکت الاموال کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے مشارکہ، یعنی مروجہ جو مشارکہ ہے اس کا استعمال ایک مخصوص صورت پر ہوتا ہے، وہ ہے مشارکت الاموال، جس میں لوگ باقاعدہ سرمایہ لگاتے ہیں، بس
سرمایہ لگا کے اس میں کاروبار کیا جاتا ہے، یعنی کسی کاروبار میں یا کسی چیز کی ملکیت میں مشترکہ سرمایہ لگایا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ شرکت یعنی اموال کہتے ہیں۔ شرکت الاموال کے ساتھ یہ مخصوص ایک صورت ہے۔ مروجہ جو مشارکہ کی اصطلاح چلتی ہے نا عام طور پر بینکوں میں، کیونکہ بینکوں میں تمویل کاری کے لیے یا سرمایہ کاری کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مضاربہ اور مشارکہ کے ہیں۔ یعنی بینک جو ہیں یہ طریقے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں اجارہ کا بھی ہے، تو بہرحال اس میں زیادہ تر تمویل کاری کے لیے مضاربہ اور مشارکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مشارکہ میں یعنی جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ صرف مشارکہ فی الاموال ہے، یہ یعنی مال میں مشارکت ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہیں وہ بینکوں کے ساتھ یا اسلامی بینکوں کے ساتھ مال میں مشارکہ کرتے ہیں۔ یہ مشارکہ کی جو صورت بینکوں میں چلتی ہے اس وقت جو رائج ہے یا مروج ہے یہ مشارکہ کی صورت، اس کو مشارکہ متناقصہ کا نام دیا گیا ہے۔ مشارکہ متناقصہ، ان مشارکہ کی صورتوں میں سے ایک صورت مشارکہ متناقصہ ہے۔ مشارکہ متناقصہ میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا دو فریق کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں یہ باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے حصے وہ قسطوں میں خرید لے گا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ایک فریق کی ملکیت کم ہوتی جائے گی، دوسرے کی زیادہ ہوتی جائے گی، آخر کار ایک فریق اس چیز کا مکمل مالک بن جائے گا۔ اس لیے اس کو نام دیا گیا مشارکہ متناقصہ، یعنی وہ مشارکہ جو آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے کہ پہلے دو آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے کے حصے جو ہیں وہ یا دوسرے کی ملکیت کے جو یونٹس ہیں وہ خرید لے گا، اور وہ آہستہ آہستہ خریدتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ دوسرے کو اس کے حصے کی مکمل قیمت ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کا وہ مکمل مالک بن جاتا ہے۔ عام طور پر یہ گھروں وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاؤسنگ فنانسنگ اسے کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے گھر خریدنا ہوتا ہے، اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، گھر خرید نہیں سکتا، بینک کے پاس جاتا ہے تو بینک اس کے ساتھ گھر کی ملکیت میں شریک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ جو ہے وہ 20% ہے تو 80% پیسہ بینک ادا کر دے گا، جس سے وہ ایک مکان خرید لیں گے۔ اب اس میں دو فریق شریک ہو گئے، ایک کلائنٹ جو بینک کو درخواست دیتا ہے اور دوسرا اس میں بینک فریق بنتا ہے۔ بینک نے اس میں مثلا 80% حصہ ڈالا ہے، کلائنٹ کا اس میں 20% ہے۔ اب جو ہے وہ جو بینک ہے یہ کیونکہ تمویل کار ہے، یہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس پر اس نے پیسہ کمانا ہے، تو یہ اپنے جو حصے ہیں ان کو یونٹوں میں تقسیم کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر 80% حصے کے 8 یونٹ بن گئے، 8 یونٹ بن گئے، تو ایک ایک یونٹ کر کے دوسرا جو فریق ہے وہ اس کو خریدے گا۔ ہر یونٹ کی ایک قیمت مقرر کر دی جاتی ہے، اتنی قیمت ہے اس کی، اور وہ ایک یونٹ جو ہے وہ کوئی 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں اس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ 3 ماہ میں اور وہ ادا کرے گا تو سال میں 4 قسطیں ادا کرے گا، تو 2 سال میں 8 قسطیں بن جائیں گی۔ 2 سال تک 8 قسطیں ادا کر کے ایک فریق جو کلائنٹ ہے اصل وہ بینک سے اس کے تمام یونٹس وہ خرید لے گا۔
اور یہ جو اقساط میں دوسرے کے حصے خرید رہا ہے، اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ کرائے کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا کہ کلائنٹ جو ہے وہ بینک کے حصے کا کرایہ ادا کر رہا ہے، ہر 3 ماہ بعد اس کا کرایہ ادا کر دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے۔ جب اس نے دوسری قسط ادا کر دی تو کرایہ جو ہے اور کم ہو گیا، تیسری قسط کے بعد کرایہ اور کم ہو گیا، چوتھی کے بعد مزید کرایہ اور کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرایہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب یہ 8 قسطیں ادا کر دے گا، یعنی کیونکہ بینک کی طرف سے بینک کے حصے کے یا بینک کے حصوں کے 8 یونٹس بنا دیے گئے تھے، تو 8 یونٹس یہ اقساط میں جب ادا کر دے گا تو وہ اس گھر کا مکمل مالک بن جائے گا، اور بینک جو ہے وہ اس سے بالکل فارغ ہو جائے گا۔ یعنی شروع میں دونوں ایک چیز کی ملکیت میں شریک تھے، لیکن ایک فریق کی ملکیت ایسا ایسا کم ہوتی گئی حتیٰ کہ وہ ملکیت سے بالکل ہی نکل گیا، فارغ ہو گیا، تو ایک فریق اس کا مالک بن گیا۔ تو اس مشارکہ کو مشارکہ متناقصہ کا نام دیا گیا، مشارکہ متناقصہ، کہ جس میں شروع میں 2 فریق آپس میں کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک کاروبار میں ہم شریک ہیں، خرید و فروخت میں شریک ہیں، تو اس میں معاہدے کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ایک فریق دوسرے کے حصے لازمی طور پر خریدے گا، خریدنے کا وہ بند ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار طے کر دیا جاتا ہے کہ وہ اقساط کی صورت میں کرائے کے نام سے ادا کرے گا۔ گویا کہ ایک شریک کو وہ دوسرا شریک کرایہ ادا کرتا ہے، جتنا وہ مالک ہے اتنا کرایہ ادا کرتا ہے، جتنی اس کی ملکیت کم ہوتی جا رہی ہے اتنا کرایہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آخر کار دوسرا شریک جس کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ وہ مکمل اپنے شریک کے حصے خرید لے گا، خریدنے کا وہ پابند ہے، تو وہ تمام حصے اپنے شریک کے خرید کر اس کا مکمل وہ مالک بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک مشارکہ کی ایک صورت یہ اس وقت رائج اور مروج ہے، خاص کر اسلامی بینکوں میں یہ چل رہی ہے، یعنی وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے، یعنی مشارکہ کی۔ تو شراکت کا کاروبار کیونکہ جائز ہے، اس لیے بینک اپنے کلائنٹ کے ساتھ مشارکہ کا کام کرتا ہے، اور اس کو مشارکہ متناقصہ کا نام دے دیا، کیونکہ جدید اصطلاح ہے۔ پہلے علماء فقہا اس کو نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ اس کا کوئی حکم بیان کیا ہے، کیونکہ یہ صورت اس وقت رائج نہیں تھی۔ بعد میں یہ جدید جو ماہرین معیشت ہے انہوں نے یہ صورت نکالی ہے، خاص کر سودی بینکوں میں متبادل کے طور پر نظام کو پیش کرنے والے لوگوں کی یہ ایک ایجاد یا اختراع ہے، جنہوں نے مشارکہ متناقصہ کے نام سے ایک کاروبار کی یہ صورت نکالی ہے۔ تو اب جو ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، کون سی ایسی اس میں شرائط ہیں یا کون سے امور ایسے ہیں جو شرعی اصولوں سے ٹکراتے ہیں، اس کے بارے میں بات جو ہے انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔